براہ راست چمن لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں۔ سیلاب سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ یہ مناظر چمن سے براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے دورے پر ہیں اور سیلاب متاثرین میں امدادی سامان اور امدادی چیک بھی وزیر اعظم شہباز شریف تقسیم کریں گے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ امدادی کیمپوں میں متاثرین کو کھانا، پانی اور طبی امداد نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے متاثرہ علاقوں کے دوروں میں متاثرین نے شکایات کے انبار بھی لگائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ یہ مناظر ہیں چمن کے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امدادی سرگرمیوں سے متعلق انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے اور وزیر اعظم یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کریں گے، جبکہ وزیر اعظم نے اس سے پہلے ہدایت جاری کی تھی جن لوگوں کے مکانات منہدم ہوئے ہیں انہیں 5 لاکھ روپے فوری طور پر دیے جائیں۔ اور اب چمن پہنچے ہیں وزیر اعظم، اور جب وزیر اعظم بلوچستان کے مختلف علاقوں کے دوروں پر ہیں وہاں پر ان سے متاثرین شکایات اور کرتے بھی نظر آئے، جس پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار بھی کیا، کہا کوتاہی برتنے والوں کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ متاثرین کو کھانا پانی فوری طور پر ملنا چاہیے۔ متاثرین کی امدادی رقم جو ہے وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑھائی اور اس رقم کو 5 لاکھ روپے کیا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ سیلاب سے اور بارشوں سے متاثر ہوا پاکستان کا صوبہ بلوچستان، جہاں پر سیلابی تباہ کاریوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وہاں متاثرین کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کو دلاسا دیا۔ اس کے علاوہ متاثرین کو امدادی چیک بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے تقسیم کیے ہیں۔ یہ مناظر چمن کے ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کو علاقے کا دورہ بھی کروایا گیا تھا۔ وہاں پر ضلعی عہدیداران، ضلعی افسران بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ انہیں مکمل طور پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں اور اس موقع پر وزیر اعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ امدادی کیمپس میں کھانا فراہم کرنے کے حوالے سے واضح ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے جاری کی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا بغور جائزہ لیا۔ پانی اور طبی امداد نہ ملنے کا جب انکشاف ہوا، جب وہاں پر جو متاثرین ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے شکوہ کیا کہ ان تک پانی تک نہیں پہنچا ہے، امدادی سامان ان تک پہنچ نہیں پا رہا ہے، آپ کی ہدایت کے باوجود بھی اس کے بعد وزیر اعظم نے فوری طور پر متاثرین کی امداد بھی بڑھا دی۔ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور اے ایمان والو ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کرتے رہیں گے، دشمن کے ڈر سے، کبھی بھوکو پیاس سے، کبھی مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خدا تعالی ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہلیان بلوچستان اور خاص کر اہلیان چمن آن جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی متعدد دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے سے بھی کم عرصہ میں صوبہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین
اور سیلاب زدہ ضلعوں کا دورہ کیا ہے. ہمارے غم اور دکھ کی اس گھڑی میں بطور وزیر اعظم ایک مشفق سرفرست کا ہاتھ جب ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے دکھوں کا مداوا بہت حد تک ہو جاتا ہے. ہم رب کریم سے دست بستہ دعاگو ہیں کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد و رہنمائی فرمائے. آمین. اب میں جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آ کر چند کلمات سامعین کے گوش گزار کریں. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام چیف منسٹر بلوچستان جناب میر عبدالقدوس پزنجو صاحب، وفاقی وزراء جناب مولانا عبدالواسع صاحب، جناب سردار شاہزین بگٹی صاحب، جناب ہاشم نوتزئی صاحب، جناب مولانا صلاح الدین صاحب MNA اور وسیق اور عمائدین MPs، عمائدین MPs اور چمن کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. میں آج آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں جبکہ صوبہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے، وہاں پر اس مرتبہ بارشی تباہ کاری اتنی ہوئی جو کہ ناقابل بیان ہے. چاہے وہ چمن ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ لاس بیلا ہے، چاہے وہ جھلمکسی ہے، چاہے وہ نوشکی ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے. غرض ہے کہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں اس مرتبہ بارشی سیلابوں نے 142 لوگوں کی جان لے لی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں مکانات وہ تباہ ہو گئے، مکمل طور پر تباہ ہوئے، جزوی طور پر تباہ ہوئے. اور اس کے علاوہ کھڑی فصلیں ان کا نقصان ہوا اور بے شمار پل اور سڑکیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. یہ میرا اس تباہ کاری کے نتیجے میں جھلمکسی گیا تھا، آج میں قلعہ سیف اللہ گیا ہوں، ابھی چمن آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب میں کوئٹہ جاؤں گا. اس حوالے سے جناب قدوس پزنجو صاحب وزیر اعلیٰ، ان کی ٹیم PDMA اور چیئرمین NDMA اور صوبائی حکومت کے ساتھ
वफाकी हुकूमत मेरी ذاتی निगरानी में हम दिन रात मिलकर काविशें कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान, उनके हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के अफसर और जवान जो कश्तियों के जरिए जो लोग पानी में फंसे हुए थे उनको वहां से उन्होंने निकाला, राशन पहुंचाया। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने दिन रात काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, इस मुसीबत के वक्त में न सिर्फ सूबाई हुकूमत, वजीर आला, बल्कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई और वफाकी इदारे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं, खुराक पहुंचाई जा रही है, खेमे मुहैया किए जा रहे हैं, टेंट्स दिए जा रहे हैं और मच्छरों के लिए, उससे बचने के लिए नेट्स मुहैया किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, पानी, साफ पानी पीने के लिए पूरी काविशें की जा रही हैं और इसी तरीके से माल मवेशी के उनके इलाज मुआवजे के लिए टेंट्स लगाए गए हैं और इसी तरीके से वबाई अमराज के लिए अब पूरे इकदामात लिए जा रहे हैं। मगर अगर मैं ये कहूं कि इन तमाम इकदामात के बावजूद सब अच्छा है तो ये करीने इंसाफ नहीं होगा। सब अच्छा नहीं है, खामियां भी हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं अभी किला सैफुल्ला से आया हूं, वहां पर टेंट्स हैं, वहां पर मेडिकल कैंप भी है, वेटनरी कैंप भी है, लेकिन बदकिस्मती से, गफलत कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, कैंपों में खुराक और पानी मौजूद नहीं थी, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और मैं बहुत शाबाश देता हूं जनाब नौजवान वजीर आला को, कुद्दूस बजंजो साहब को। उन्होंने फौरी एक्शन लिया, डिप्टी कमिश्नर और तमाम अमले को वहां पर मुअत्तल किया है। मुअत्तल इसलिए नहीं किया कि कोई इनकी नमूद नुमाइश हो, इसलिए किया कि पूरे सूबे में बाकियों के कान खड़े हो जाएं, कोई मजीद गफलत का मुर्तकब ना हो। उनकी बकायदा उनकी इंक्वायरी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि बड़े मेहनती आदमी हैं, मैंने उनसे भी गिला किया कि ये होना नहीं चाहिए था। डीजी जो पीडीएमए हैं, मैंने उनसे भी गिला किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, कि इस तरह चीफ मिनिस्टर मेहनत करें और आप सब काविशें करें और नीचे इस तरह के गैप्स आए, ये कतन इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि बाकी इलाकों में इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बाद सबके कान खड़े हो जाएंगे और सब होश के नाखून लेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाश मिलेगी जनाब वज़ीर आला की तरफ से और मेरी तरफ से भी, और जो खराब काम करेंगे उनको अवाम के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और कार वाकई सजा मिलेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सूबे में वज़ीर आला ने जहां पर अमवात हुई हैं उनको 10-10 लाख रुपए के चेक्स दे दिए गए हैं और वफाक की तरफ से एनडीए में जनरल साहब यहां पर मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको मैंने, नवाज साहब, उनको मैंने गुजारिश की है कि अगले 24 घंटों में सब चेक्स दे दिए जाएं। आज हमने किला सैफुल्ला में दिए। शफाफियत भी बरकरार रखनी है मगर ताखीर भी नहीं करनी। यही एक बैलेंस है जिससे कि जो जिनके प्यारे बिछड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको तकवीत मिलेगी। 10 लाख रुपए शायद जो सूबे से मिला है और वफाक से मिला है 20 लाख रुपया, शायद उनके आंसू कभी भी खुश्क नहीं कर सकेगा। उनके दिल में जो उनके चले गए
گھروں کے بزرگ بچے یا مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں، ان کا جو غم عمر بھر بھی ان کو دن رات ان کو تنگ کرتا رہے گا، ستاتا رہے گا، لیکن زندگی بسر کرنی ہے تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ ان کے سروں پر دست شفقت رکھا جائے. لہذا یہ صوبہ اور وفاق 20 لاکھ روپیہ ہم نے ان کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 2-2 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ رقم دی جائے گی. اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں مکمل، چاہے وہ کچے ہیں یا پکے ہیں، چمن سے لے کر لاس بیلا تک، انشاءاللہ ان کو 5 لاکھ روپیہ مہیا کیا جائے گا. اور بلا تاخیر، اس میں تاخیر نہیں ہوگی. چمن کے بزرگوں اور بھائیوں اور میرے نوجوانوں، سن لو یہ میری بات، اور یہ پیغام خالی بلوچستان کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے. چاہے سندھ میں، چاہے کے پی میں، چاہے پنجاب میں، چاہے آزاد کشمیر میں، چاہے گلگت بلتستان میں، یہ امدادی رقوم اگلے چند دنوں میں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی تو یہ وعدہ بلا تاخیر مکمل ہوگا، تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ صوبائی حکومتیں بھی اور وفاق بھی اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اگلی بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یا جو گھر تباہ ہو گئے ہیں یا جو آپ کے سڑکات یا آپ کے بریجز یعنی پل آپ کے تباہ ہو گئے، ان کا فصلوں کا بھی گھروں کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اس میں تاخیر نہیں ہوگی، لیکن ایک شفاف طریقے سے تخمینہ لگانا ضروری ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق پہنچے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق نہیں ہے. وہ تو پھر جو عوام کا یہ میری جیب کا پیسہ تو نہیں، آپ کا پیسہ ہے. اگر آپ کا پیسہ حقدار کو نہیں پہنچے گا اور کسی وجہ سے سیون غلطی سے یا عمدن اگر حقدار کو نہ پہنچا تو آپ کے کٹہرے میں مجھے جواب دینا ہے اور وزیر اعلیٰ نے جواب دینا ہے اور خدا کی عدالت میں مجھے جواب دینا ہے اور ان وزرائے اعلیٰ نے دینا ہے. اس لیے اس کے لیے ایک جوائنٹ سروے کا میں نے سب کو گزارش کی ہے. جناب امیر بزنور صاحب کو بھی کہا ہے، انہوں نے بخوشی اس فارمولا کو قبول کیا ہے کہ این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں صوبوں کے مل کر تخمینہ کریں گی، لگائیں گی، اور صوبائی حکومتیں اور جہاں جہاں ہماری کورز ہیں ہر جگہ ہیں الحمدللہ، ان کے آگے ان کے سارے ان کے فیلڈ میں ان کے فیلڈ فارمیشنز ہیں. تو میں جنرل باجوہ صاحب کو بھی آج، ہمارے جو سپا سالار ہیں ان کو بھی آج گزارش کروں گا کہ وہ اپنے متعلقہ کور کمانڈرز کو وہ فرما دیں کہ اس جوائنٹ سروے میں فیلڈ میں ہماری جتنی مدد کر سکیں ان کی بہت نوازش ہوگی، اور یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی، تاکہ جوائنٹ سروے کے بعد چاہے وہ فصلوں کا نقصان ہے، چاہے وہ گھروں کا نقصان ہے. آج کل تو آپ کے پاس جو کیمراز ہیں یا سیٹلائٹس ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے اس کی فوٹو عکس مل جاتا ہے. تو کوئی اگر غلط بیانی کرنا چاہے بھی یا کوئی ٹویسٹ کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اس امیجنگ سے، یعنی آج کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وہ سارے ریزلٹس سامنے آ جائیں گے، اور آخری گھر جس کو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہوا ہے اس کو 5 لاکھ روپے مکمل تباہی کے اور 2 لاکھ روپے سے اوپر. یہ یاد رکھیں، یہ ہم نے پہلے 2 لاکھ تھا تخمینہ جو گھر تباہ ہوتا اس کو ہم نے 5 لاکھ کر دیا، 50,000. اور جو گھر تھا پارسل یعنی جزوی وہ 25,000 تھا، اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا ہے. اسی طریقے سے فصلوں کے نقصانات بھی سیٹلائٹ سے ہم لیں گے، اور دوسرے، اور انشاءاللہ وہ چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہے جو بھی ہے ان کو نقصانات کا ان کو ملے گا. صوبے اور وفاق آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا ریشو ہوگی، کہ کتنا صوبہ برداشت کرے گا اور کتنا وفاق برداشت کرے گا.
چونکہ صوبوں کو NFC ایوارڈ میں اب میجورٹی حصہ جو ہوتا ہے فنڈز کا وہ صوبوں کو جاتا ہے، وفاق کے پاس اب اتنا حصہ نہیں رہتا، لیکن اس کار خیر میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے، آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے اور انشاءاللہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، صوبہ بلوچستان کے عوام اور پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام کو اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ آپ عظیم آپ پاکستانی ہیں، چاہے آپ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں یا بھراوی ہیں یا سرائکی ہیں یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا پٹھان ہیں یا کشمیری ہیں یا گلگت کے ہیں، آپ سب عظیم پاکستانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ پاکستان قائد اعظم۔ شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ وقت ہوا ہے بریک کا۔